جو اپنی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب ایک اشرا ایک آیت پہ ایک ٹاپک پہ پڑھا جاتا ہے وہ مثلا اس اشرے کی اس آیت کے یاد کرتے ہیں. ایک آیت زیادہ اگر نہیں بھی کر سکتے تو اس اشرے کے بعد ایک آیت کی تفسیر ایک آیت کا حفظ کر لینا یہ بھی بہت بڑا ہے. اس لیے جب آپ اس اشرے محرم سے فارغ ہیں یہی آیت آپ کو یقیناً زبانی آنی چاہیے اور اس کی تفسیر اس کا شان نزول اور اس کے بعد یہی دعا جو امام زمان کی پڑھی جاتی ہے یعنی دعائے اللہم اغفر ولی شیخ امام زمان کی دعا ہے. امام نے صرف ایک دعا نہیں پڑھی ہے, بہت ساری دعاؤں سے ہمیں آشنائی نہیں کروائی گئی. اس لیے صاحبان ممبر کا حق ہے کہ وہ مختلف دعاؤں کو تلاوت کریں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ ہمارے امام نے کتنا خوبصورت کلام بیان فرمایا. ایک ریکویسٹ آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گی, جو عزیزان ریکارڈنگ کرتی ہیں شرعی طور پر جو چیز بھی سر میں پڑھی جائے سر کے انداز میں جور میں پڑھی جائے نہ محرم کا سننا حرام, اور میں اجازت بالکل بھی نہیں دوں گی میری تلاوت کو ریکارڈ کیا جائے یا پہلے جو دعایا کلامات تلاوت کیے جاتے ہیں بولے جاتے ہیں اس کو ریکارڈ نہ کیا جائے. اگر کسی نے ریکارڈ کر دیا تو وہ امانت میں خیانت کی ہے. یعنی آپ کو میسج مل گیا اور ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے تقدم نہ کریں, آگے نہ بڑھیں. جو ہمیں حکم دیا گیا اس کے مطابق چل کے ہم منزل کمال کو حاصل کر لیں جس کو پروردگار عالم نے ہماری فطرت کے مطابق انسان کے اندر یہ چیز رکھی کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے بلندیوں پر, ہمیشہ چاہتا ہے اسے اچھے نقل سے پکارا جائے, ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے عزت کی جائے. پروردگار عالم نے وہ رہبر اور ہادی ہمیں عطا کر دیے کہ جو رہبر اور ہادی خود منزل کمال تک ہے اور اس رہبر کو جس سے کہا کہ اس سے آگے تم تقدم نہیں کر سکتے آگے نہیں بڑھ سکتے اس کو اس نے وہ معراج کروائی جو کسی نبی کو معراج نہیں. یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. جس نبی کو تمام انبیاء سے مختلف اور تمام انبیاء سے باارزش معراج کروائی اس نبی کی امت ہمیں کہا کتنی افضل امت ہے, آپ کتنے فضائل ہیں آپ کو اور کتنی بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی امت کو. عزیزان گرامی, چند آرائے صاحب کی خدمت میں پہلے میں اس کا ترجمہ کروں دعائے امام زمان کا, کیونکہ میں تو آپ کو میسج دے چکی کہ اگر نگری مجلس کے عادی ہو کر آنا چاہتے ہیں تو معذرت چاہتے ہیں, اگر کلام آئینہ کلام الہی کو سننا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ امانت داری سے آپ تک یہ امانت پہنچائی جائے. اللہم عرفنی نفسا, امام فرما رہے ہیں پروردگارہ مجھے اپنے نفس کی یعنی اپنی توحید کی معرفت عطا فإنک ان لم تعرفنی نفسا, اگر تو نے مجھے اپنے نفس کی معرفت نہیں لم اعرف نبیک, میں تیرے نبی کو پہچان نہیں سکتا. یہ دعا مانگی جا رہی ہے مجھے اپنے توحید کی معرفت دے, اگر تو نے نہ دی تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں. اللہم عرفنی رسولک یا نبیک, دونوں جملے استعمال ہوئے. پروردگارہ مجھے اپنے نبی کی معرفت کرا. فإنک ان لم تعرفنی رسولا, اگر تو نے اپنے رسول کی نبی کی معرفت مجھے نہ دی لم اعرف حجتک, میں تیری حجت کو پہچان نہیں سکتا. اللہم عرفنی حجتک, پروردگارہ مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی حجتک, اگر تو نے مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا نہ کی ضلالت معلومی
میں تیرے دین سے گمراہ نہ ہوں. اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہیں دی مجھے تو میں اس دین سے گمراہ چاہتا ہوں. دین سے گمراہ کاری کا ٹھکانا کیا ہے جہنم. ایسے ہماری یہ ساری اسٹرگل، ساری کوشش، ساری محنت کس کے لیے ہے؟ رسول کی جنت، جنت کے رسول کے لیے ہے. اور صرف عام جنت نہیں، چونکہ جنت کے بھی طبقات ہیں، درجے ہیں. کون سی جنت چاہتے ہیں؟ وہ جنت جس جنت میں رسول اللہ رہتے ہیں. ہمیں وہ جنت چاہیے جس جنت میں زہرا رہتے ہیں. ہمیں جنت کی وہ وادی چاہیے جس میں حسن اور حسین رہتے ہیں. جنت کا عام ٹھکانہ دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جیسے آپ کی کوشش ہے نا کہ ہمیں بہترین سے بہترین گھر ملے، اچھی سے اچھی سوسائٹی میں ملے، لیکن تقاضا ہے انسان کا، اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے بہترین کی جانب بڑھے. جیسے یہاں آپ کی کوشش ہے ویسے ہی میرا خیال ہے آپ وہاں پہ کسی عام محلے میں رہنا پسند کریں. جب یہاں پہ آپ ڈیفینس چاہتے ہیں، کوئی بھی اچھی سوسائٹی آپ کو مل جائے، وہاں پہ آپ کی کوشش ہے کہ کاش میں یہاں میرا گھر یہاں پر ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا معیار دنیا کا معیار ایسے جتنی اچھی سوسائٹی میں ہوں گے اتنا ہی معاشرے والے آپ کو اسی نگاہ سے دیکھیں گے. ایسے اگر یہاں پر میں بہترین سوسائٹی میں رہ کے چلی جاؤں، بہترین محل میں رہ کے چلی جاؤں، بہترین گاڑی سے استفادہ کروں، بہترین ضروریات زندگی سے استفادہ کروں، ہر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. وہاں جا کے جب عالم برزخ کے بعد پروردگار مجھے کسی چھوٹے سے محلے میں رکھے گا، ایک کمرے کا گھر دے دے بس گزارنا، کیا برداشت نہ جائے؟ نہیں ہوگا. بس یہاں کی نسبت، یہاں کی سوسائٹی سے ہٹ کے پروردگارہ مجھے عام جگہ نہیں چاہیے. کون سی جگہ چاہیے؟ میں چاہتی ہوں جہاں تیرے انبیاء کی جگہ مجھے وہاں ملی. اپنی خدمت کیا ہے، میں چاہتی ہوں میرا ہر رسول اللہ کے گھر کے ساتھ ہو، چاہتی ہوں گھر زہرا کے گھر کے ساتھ ہو. ایسے چاہتے ہیں نا، جہاں آتے صرف اس لیے ہے ہمیں لوگ قبول کریں گے اور مہر لگا دیں کہ تم ہمارے اور ہمارے ساتھ ہو. وہاں ان کے ساتھ تب ہوا جائے گا جب یہاں ان کا ساتھ دیا جائے. ان کو قبول کرنے کا جب یہاں مقدم آگے بڑھا جائے گا، مخالفت کرنی جائے گی، مخالفین کے لیے تو جنت ہے. ایسے ہے چھوٹا سا کمرہ بھی نہیں مل سکتا. کہاں رسول اللہ کے محل جیسا کہاں سہارا کے گھر کے ساتھ گھر مل جائے. یقین ہے اس بات پر. اگر چاہتے ہیں نا کہ میرا گھر رسول اللہ کے گھر کے ساتھ ہو، پیغمبر گرامی فرماتے ہیں، دو روایات میں عرض کروں کیا کہیں. فرماتے چاہتے ہو کہ آپ کا گھر رسول اللہ کے گھر کے ساتھ ہو تو روزانہ سورہ معارج کو تلاوت کرو، رسول اللہ کو دیا. سورہ معارج کے قاری کا گھر رسول اللہ کے گھر کے ساتھ ہے. جو بھی سورہ معارج کو تلاوت کرے. اور پھر فرمایا جس بھی معصوم کے ساتھ رہنا چاہتے ہو کہ میرا گھر ان کے ساتھ ہو. یقیناً ہمارے تو بہترین ہمسائے ہم چاہتے ہیں تو یہی چاہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ہمسایہ اچھا ہو کہ پاکیزہ ماحول ہو، وہاں پہ ان کی زبان سے خطبے سنے، یعنی کلام مصطفیٰ جو نازل ہوا ان پر رسول اللہ کی زبان سے جب وہاں بیٹھ کر سنے، اس کا کیا رزق ہوگا. تو اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی قرآن جو زہرا پڑھا کرتی تھی، جو زہرا عمل انجام دیتی، اللہ فرماتا اسے آیت بنا دو. جب وہ زہرا جیسی خطیبہ ہمارے سامنے بیٹھے، زہرا جیسی عالمہ جب ہمارے سامنے بیٹھ جائے، وہ کلام حق بیان فرمائے گی تو کیسا
یعنی بہت سے وہ لوگ اگر کوئی خالص کلام آئمہ سننے کے عادی ہیں، وہ لوگ جو نہیں سننے کے عادی، تو آپ کہیں گے آپ نے اس چیز کی لذت کو محسوس نہیں کیا کہ جو آئمہ کا کلام ہمیں سنایا جاتا ہے اس کلام میں، اور جو خود اپنے پاس سے بولا جاتا ہے اس کلام میں کتنا فرق ہے۔ رسول اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا گھر بنا رہے ہیں، اور پھر جو آپ عزیزان یقیناً بہت ساری یہاں پر پانی مجلس کی بیٹھے پانی بنتے ہیں نا، ایک بشارت آپ کی خدمت میں عرض کروں رسول اللہ کا سلام سے۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں جس کسی ایک یتیم کی کفالت کرنا، وعدہ ہے میرا اس سے روز قیامت جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں۔ آپ نے یہی جملے فرمائے، جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اکٹھی ہیں، جس نے ایک یتیم عام یتیم کی کفالت کر دی، گویا روز قیامت میرے ساتھ کو یوں اکٹھا۔ یہاں پر جس نے جس انداز سے بھی مدد کی اور کہا کہ ہم یہاں پر یتیمان آل محمد کی کفالت ہیں، یتیمان آل محمد یعنی ہم سب یتیم ہیں آل محمد۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں انا وعلی ابوان امہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ دونوں کو ظاہر طور پر سامنے نہیں دیکھ رہے، ایسے ہی ہے نا، ہم ہیں یتیمان محمد و علی، آل محمد کے یتیم ہے نا، جس نے یتیمان آل محمد کی کفالت کا اہتمام کیا۔ یہ تو عام یتیم کا تھا نا کہ رسول اللہ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ دو انگلیاں برابر ہوگا، اکٹھا رہے گا وہاں پر، اور اس کے ساتھ پر تاج رکھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے، میں کہتی ہوں کہ پانی کے مجلس بہت بڑا خوش نصیب ہے جو بھی پانی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے یتیمان آل محمد کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، بلانے کے بعد مہمان نوازی کر رہا ہے، مہمان نوازی کرنے کے بعد وہ ہدیے ان کو دے کر بھیجتا ہے جو زندگی میں قبر تک پہنچنے تک وہ ان ہدیوں کو سنبھالنا کوشش کرتا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو۔ جب ان سے قیامت یہ آواز لگائی جائے گی آئین کافر الیتاما، کہاں ہے یتیموں کی کفالت؟ تو جس کسی نے ایک کی بھی کفالت کی ہوگی وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میں نے یتیم کی کفالت۔ تو میں کہتی ہوں جب کہا جائے گا کہاں ہے یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے، تو یہ بانیان جنہوں نے اس عزا خانے کے اندر اہتمام کیا، جس نے جس انداز سے بھی مدد کرتی کہ یہاں سے آل محمد کے علوم کو حاصل کیا جائے، تو میں کہتی ہوں کہ کتنے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ ہم ہیں یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے، ہم ہیں ان کا اہتمام کرنے والے، ہم نے فرش عزا بچھایا، ہم نے ان کے لیے کلام مصطفیٰ کا، کلام الہی کا انتظام کیا کہ ان تک وہ کلام پہنچایا جائے، ہم ہیں ان یتیموں کے جوتے سنبھالنے والے، ہم ہیں ان کے تکلیف کا احساس کرنے والے۔ کہتے ہیں جب شب کھڑے ہو جائے عام یتیم کی کفالت کرنے والے کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، مشخص ہوگا اس نے یتیم کی کفالت، تو جس نے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کی اس کے سروں پر کتنے جہاں تاج لگے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی بس
ایمان آل محمد کی کفیل یہ توفیق خدا ہے آپ کے پاس، پروردگار ہر کسی کو عطا کرے گے تو پھر روز قیامت رسول معظم کے ساتھ جگہ مل جائے، جناب سیدہ کے ساتھ جگہ مل جائے۔ اس لیے جس کے پاس جو بھی علوم آل محمد خالص ہیں، عزیز من شرمائیے نہیں، چند لوگوں کو جمع کر کے وہ علوم ان تک پہنچائیے، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ المیہ یہی ہے ہمارا کہ آج تک ہماری مجالس کے ہوئے بنے ہوئے، آج تک ہم وہ نہ بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے تھا۔ کیوں نہ بن سکے؟ اس لیے کہ ممبر کو اس طریقے سے استعمال نہ کیا جس طرح کرنے کا حق تھا۔ اگر شروع سے علوم آل محمد ہو پہنچائے جاتے تو آج یہ عالم نہ ہوتا، آج فرقوں میں پڑھنے والی تشیع نہ ہوتا۔ دوسروں کی بات معلوم کیوں؟ علی کا شیعہ معیار شیعہ آپ کے سامنے جو عرض کر رہی تھی کہ علی کا شیعہ کیسا ہے۔ مالک اشتر جیسے کل اپنی خدمت میں عرض کیا، فرمایا کہ اگر مالک تیرے جیسے شیعہ علی کو مل جاتے تو 25 سال تک میں خاموش ہو جاتا۔ یعنی اتنے اطاعت گزار، اتنے متی، اگر علی کے شیعہ مل جاتے تو علی کو 25 سال انتظار نہ کرنا پڑتا، نہ بیٹھتے کرے۔ حسن مجتبی، حسن مجتبی کو تشیع میسر نہ آئی۔ وہ جانتے ہیں نا صلح کے اسباب کیا ہے؟ جنہیں معلوم آپ کس حد تک تاریخ سنتے ہیں، کس حد تک آپ قرآن سنتے ہیں، کس حد تک آپ عقائد سنتے ہیں، میں واقف نہیں، کیونکہ اشرا پہلی دفعہ میرا آپ کے درمیان ہو رہا ہے، لیکن جو علوم ہے وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ کیونکہ پسند نہ پسند کے چکر میں حالت ہماری یہ ہوگی، کوئی ہمیں غازی کہہ رہا ہے، کوئی مشرک کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں مسیحی کہہ رہا ہے۔ پسند نہ پسند کو ہٹا کر دیکھیے گا حسن مجتبی کو صلح کیوں کرنی پڑی کہ شیعہ میسر نہ آیا۔ صلح کس سے کرنی پڑ گئی؟ یزید کے بعد سے۔ وہ صلح کرنے کے بعد حسین ابن علی نے قیام کیوں فرمایا کہ حسین کو خالص شیعہ مل گئی۔ تعداد بہت بڑی شیعہ، تشیع جس کو کہتے ہیں امام کے پیچھے چلنے والا، امام آگے آگے چلنے والا۔ جو تشیع علی ابن ابی طالب کے زمانے میں تھی، خطبے بھی سنتے رہے خلیفہ بھی، ایسا ہی ہے نا، رسول اللہ بھی بار بار علی کے فضائل پڑھتے رہے، مشخص تھا۔ اس کے باوجود خطبے کو صرف نعرے کی حد تک لیا تھا خلیفہ، اسی لیے بھول گئے کہ دل کیا تو نعرہ لگایا، دل کیا تو نہ لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی نبی شریف میں چلتی آ رہی ہے۔ اگر علی کے فضائل کو پڑھے، جب علی کے فضائل پڑھے جائے تو بس نعرہ لگا دو، سمجھے حق میں ولایت ادا ہو گئی، نعرے کے بعد منمانیاں کرتے نعرہ سند نہیں ہے حق کی ولایت کی۔ علی کے نظام کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کر کے نعرہ لگانا یہ سند ہے آپ کی۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد بلند السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ حشر دیکھ چکے ہیں آپ جنہوں نے بخن بخن کے اتنے نعرے لگائے، اتنی مبارک بات دی، باہ 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 باہ، بخن بخن یعنی باہ، بہت اچھا، ایسا کر کے نعرے لگا کے لاکھوں کی تعداد میں نعرے لگانے والے، ایسا ہی ہے
صرف نعرے کی حد تک لے لیا اور اسی کی ایک ہی حدیث کو کہہ دیا کہ یہ قدیر ہے. تفسیر قدیر کیا ہے؟ یعنی جیسے مجھے مولا مانا ہے تم نے، حاکم مانا ہے تم نے، نظام رسالت کو قبول کیا ہے تم نے، میری رسالت کو من قلت سے یہی مراد تھا نا کہ جیسے میں تمہارے درمیان، جیسے میری رسالت کو قبول کیا، رسالت کا وہ عہدہ جو پروردگار نے اسے معمور کیا حکومت پر، اس حکومت کو تم نے قبول کیا، اسی طرح علی کی حکومت کو قبول کرنا ہے. پھر فرمایا صرف علی کی حکومت کوئی نہیں، صرف علی کے نظام کوئی نہیں، علی تمہارے درمیان ایک مسجد کا منا نہیں ہے. علی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اس سے مسئلے پوچھ لو، جنازے پڑھوا لو، نکاح پڑھوا لو، نہیں. علی تمہارے درمیان اللہ کا وہ نظام لے کر آئے جو مصطفیٰ لے کر آیا. پھر فرمایا کہ علی کی ولایت جہاں تک محدود نہیں، آگے علی کے 11 فرزند ہیں کہ جن کی ولایت کو ہم سمجھتے ہیں صرف علی ہی مولا ہے، اس کے علاوہ مولا نہیں ہے. یہ خطبہ قدیر سمجھا نہیں ہے. خطبہ قدیر کی شرح اور تفصیل پڑھیے نیٹ پہ پڑھ کے. اب تو بکس آ چکی ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں آپ کے سامنے اردو میں. کسی کو مشکل پیش نہ آئے، لیکن ہمیں فرصت نہیں. ہمارے پاس تو شیعت وہی ہے جو ہمیں ممبروں سے ملی. ممبروں سے کون سی ہمیں شیعت ملی؟ ممبروں سے یہی ملی، نعرہ لگا لو جنت میں چلے جاؤ، رو لو تو جنتی ہو. کیسا رو لو تو جنتی ہو، یہ نہیں. کیسا نعرہ لگا لو تو جنتی ہو، یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا. اور ہم بھی سمجھے یہی ہے قدیر، یہی ہے خزانہ. عزیز من کنت مولا فہذا علی مولا کو محدود یہیں تک نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ تھا من کنت مولا فہذا حسن مولا. جیسا علی مولا ہے، جیسے علی کا نظام تم پر واجب ہے چلانا ولایت کا، ویسے حسن کا نظام چلانا واجب ہے. حسن کا حکومت کرنا اللہ کی جانب سے ہے. فرمایا من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی حسین مولا، من کنت مولا فہذا باقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر مولا، من کنت مولا فہذا موسی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا محمد نبی مولا، من کنت مولا فہذا نبی مولا، من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا. ولایت یہ ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا کا مفہوم یہ ہے. آج اگر صرف ہم ایک علی کو مولا مانے، حدیث کو آدھا کر دیا. اور لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے بڑھو. اگر آگے بڑھ گئے تو پھر مومن نہیں کہلائے. مہدی مولا، مہدی مولا. لیکن ہمارے درمیان مہدی نہ شناختہ ہے. ہمارے مولا سمجھیں گے اب آپ کے سروں پر جب حکومت ہونی ہے، یعنی جیسے رسول اللہ تمہارے حاکم سرپرست تھے، ویسے مہدی تمہارے حاکم سرپرست ہے. یہی مفہوم ہے نا اس کا. مہدی کیوں یہاں پر ابھی تک ظہور نہ کر سکے، اذن نہ مل سکا؟ وجہ کیا؟ یہاں امام بارگاہیں عزا خانے لے لیے جا کر بھرے پڑے ہیں. یہاں آپ کے پاس تو شاید تعداد تھوڑی ہوتی ہے، لیا ہونے کی وجہ سے یا پھر
یہ پسندیدہ لوگ دوسروں کے نہ بلاتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم بچا کیا ہے۔ عزیزہ ایسا کیوں ہوا؟ ابھی تک مہدی نہیں آئے۔ ہر امام کو جو زیادہ نقصان پہنچا اپنے چاہنے والوں دشمن کی طرف سے پہنچی، کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ علی ابن ابی طالب کو حسان بن ثابت جیسے شاعر حسان بن ثابت بڑے قصیدے پڑے، بدیل میں قصیدے لکھے حسان نے، لکھ کر مبارکباد دی علی کو۔ جو قصیدہ لکھے، جو قصیدے پڑھ پڑھ کے سنائے، اتنے بڑے مجمع میں مبارک دے، کیا وہ ضرور سکتا؟ 2 مہینے کے بعد وہ میدان بھی تھا اور یہ حدیث بھی تھی غدیر کی۔ توجہ کیجیے گا، میں مشکل تو نہیں پڑھ رہی نا۔ اگر بزرگوں کو ذرا مشکل لگ رہا ہے تو اس جوان نسل کی قربانی دی کہ آنے والی کا شکل یہ ہے ہمارے سامنے، اس لیے یہ تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ آپ کو کوشش کریں بہت سادہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ حسان بن ثابت نے قصیدہ لکھا، علی کو مبارکباد کی، اتنے بڑے مجمع میں اتنا خوبصورت قصیدہ لکھا تھا حسان نے۔ 2 مہینے کے بعد دختر رسول نے جب پوچھا حسان ذرا بتاؤ، تم تو قصیدے لکھتے اور پڑھتے رہے، میرے بابا نے کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگا سب کچھ یاد ہے۔ میری فرماتی ہے وہ یاد ہے حدیث جو بابا نے حکم کیا تھا ہمارے کام۔ حسان نے کہا سب کچھ یاد ہے مگر کوئی یاد یہ لکھنے والا تھا۔ اب میں سے سارے لکھنے والے نہیں ہیں۔ مہم یہ نہیں ہے کوئی لکھنے والا ہو تو پڑھنے والا ہو، مہم یہ ہے جس نے اپنے ایمان کو تقویت پہنچا، جس نے پہچان دیا کہ ایمان کہاں کس کو جاتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے پہچان بھی نہ کروائی۔ اگر پہچان نہ کروائیں تو قدیم کے لاکھوں کی تعداد میں اقرار کرنے والے بھی علی کو تنہا چھوڑتے، یعنی علی جیسے عالم کو بٹھا دیا۔ آج بھی یہی ہے حالت، کیوں بگڑی؟ اصل ولایت علی، اصل چہرہ علی اہل بیت کو سامنے نہ آیا، اس لیے جن کو منبر پر بنا چاہیے تھا انہیں کو بٹھا دیا گیا۔ اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ آج علماء جو ہیں جنہوں نے زحمات اٹھائی، علم کو حاصل کیا، وہ گھروں میں بیٹھے، ان کے پاس اشرے نہیں ہے، ان سے اشرے نہیں پڑھائے جا رہے۔ کیوں؟ سر نہیں لگا رہے۔ کیوں؟ جیسے ہم چاہتے ہیں ہماری پسند کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہو، اگرچہ اگر ہم پسند نہیں پڑھ۔ علی جیسا عالم جب گھر میں بٹھا دیا تو 25 سال تک انتظار کرنا پڑا کہ ہم منبر پر آئے، اور وہ جو نااہل تھے ان کو بٹھا دیا ایسے اور آج اگر تشیع کے اندر جہالت کو ترجیح دی جائے اور علم سے نفرت کی جائے، پیچھے کر دیا جائے، ان میں اور آج کی تشیع برابر بول رہے ہیں، سب کا یہ یقین ہے نا، بس ضرورت کس امر کی ہے؟ علم کی۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں تمہارے درمیان پردیسی غریب ہے۔ فرمایا ایک وہ مسجد جو بنائی گئی مگر ویران، نمازی نہ، اور روز قیامت وہ شکایت کریں گے، اور اس محلے کے رہنے والے سایہ رحمت الہی سے مایوس محروم ہو جائیں گے۔ ایک وہ مسجد جو ویران رہی مگر اس میں نمازی نہ آ سکا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا وہ کتاب جس کو انسانیت کا سلیبس بنا کر بھیجا گیا، اصول زندگی، نظام زندگی اس سے حاصل کرو، اس نے اسے رکھ دیا گھر میں، کبھی سال میں مردہ کوئی ہوا تو اس کو پڑھ کے رکھ دیا۔ اس قرآن کو پڑھ کر اس سے حاصل نہیں کیا کہ تیرے اندر نظام کیا ہے، میری زندگی کا پروگرام کیا لے کر رکھ دیا۔
فرمایا وہ قرآن پردیسی ہے تمہارے نبی، اور وہ قرآن روز قیامت کہے گا وقال الرسول یا ربی، کہیں گے رسول اے میرے رب ان ھذا القرآن مہجورا، میرے قرآن کو عام کتاب بھی نہ سمجھا، ایک ڈیجرٹ کے لیے برابر اس کو نہ سمجھا، ایک ڈرامے کی حیثیت بھی نہ دے سکے، اس کے لیے تو وقت نکالتے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے کہ کب قسط لگے گی یا ایپیسوڈ کب آئے گی، مگر اس قرآن میں سے 2 آیات بھی پڑھنا پسند نہ کیا۔ فرمایا روز قیامت کو شخص رحمت الہی سے محروم ہے۔ تیسرا فرمایا وہ عالم جو تمہارے درمیان موجود ہو یا تمہارے محلے میں ہو، تمہارے پہنچ تک ہو، وہ عالم بیٹھا رہے، کوئی اس سے مسئلہ پوچھنے نہ جائے، کوئی علمی استفادہ اس سے نہ کرے۔ فرمایا روز قیامت پروردگار اپنی نظر رحمت اس پر کرتا ہے، اور اس وقت مایوس ہو کر روتے ہوئے اس جگہ سے اٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے زندگی میں اس نظام کو سمجھ لیا، اور اس وقت بھی کاش کام نہیں آیا۔ عزیز من، یہ بہترین دروازہ ہے اس کاش کو ختم کرنے کا، کہ آج ہمارے لیے باب رحمت بہت ہے، اور علی کے علوم کو حاصل کریں، یعنی کہ جہالت تبھی بیٹھی کہ علی جیسا عالم گھر میں بیٹھا رہا، جس کا دل چاہا منبر پر آ کر بیٹھ گیا اور جو چاہا مرضی سے کہہ دیا، قرآن یا رسول یا آئمہ سے تعلق نہیں ہے، اور سننے والے بھی ایسے ہی سنتے رہے جیسے علی کے سامنے، علی کے ہوتے ہوئے پھر پسند سے کہا جانے لگا ہمیں نماز میں پسند ہے کہ ایسے کھڑے ہوا کرو، لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے تیری پسند ہے، تم کہہ رہا ہے منبر پہ بیٹھ کے بیدار باش انسان، زمانے کا علی تجھ سے یہ انتظار کر رہا ہے، کتنا باخوش ہے، ابھی تک تیرا امام تیرے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ نسل جوان آپ سے حساب سے آ رہا ہے، چونکہ جو بزرگان کے اوقات تھے اس میں ہو سکتا ہے ان تک کوئی تعلیمات پہنچانے والا نہ ہو، ان کی مجبوریاں تھیں، تشکر ادا کیجیے ان پر، انہوں نے یہ عزاداریاں یہ پلیٹ فارم ہمیں عطا کی۔ آج آپ کے پاس مواقع موجود ہیں، آپ ہر طرح کے اسپیشلسٹ کو یہاں بلا سکتے ہو۔ تعجب اس بات کا ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ بیمار ہو گیا، آپ بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، کوشش آپ کی یہی ہوتی ہے کسی اسپیشلسٹ کو دکھایا جائے، ایسے نہیں، کیوں؟ اس لیے عام ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے میری بیماری کو تشخیص بہتر طریقے سے نہ دے سکے، ایسا نہیں، کپڑے سلوانے ہوں بہترین ٹیلرز کو لیا جاتا ہے اور ان کو دیا جاتا ہے، ایسا نہیں، اور اگر اسے پہلی دفعہ سلوانے ہوں تو جو سلواتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے اچھے سلائی کرتا ہے نا، مطمئن، ایسا نہیں۔ پاک محبت دین مصطفیٰ کہ جس ممبر سے تمہیں سب کچھ ملنا ہے، اس ممبر پر جس کو چاہتے ہو بٹھا دیتے ہو، اس کے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں ہوتی تمہارے پاس کہ تیرے پاس علم ہے یا نہیں، تو نے کسی مکتب سے پڑھا یا نہیں، تو کسی سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہے یا نہیں، کیوں نہیں دیکھتے ہیں اس بات کو؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ ہو، آگے بڑھ گئے تو یہ حالات۔ کاش ہمیں شیعہ بننا، کاش ہمیں یہ تشخیص دینی آتی ہوتی کہ جو ہمارے بیان سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے یا نہیں، یہ آئمہ کا فرمان ہے یا نہیں، یہ علی کا فرمان ہے یا نہیں۔ علی کو تنہا کرنے والے پہلے علی کے نعرے لگانے والے،
حسن ابن علی کی صلح پہ مجبور کرنے والے پہلے حسن کا ساتھ دینے والے تیر و تلوار سے گھبرا گئے. کوفہ والے 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی. اگر تو آپ کے حواس جمع ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھائیے کیا آپ یہاں کھڑے ہیں ہم پہنچ رہے ہیں. بلند آواز صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. 18,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے. ایسا ہی ہے جب کر چکے مسلم نے خط لکھ دیا سید الشہداء کو آپ تشریف لے آئیے کوفہ والے میرے سامنے. کوفہ والے بھی بیعت کر کے کہہ رہے تھے لبیک یا حسین اجل یا حسین اجل جلدی آئیے خط پک چکے ہیں ہماری تلواریں تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس حکومت سے تنگ ہیں. اب اس لبیک یا حسین اور اجل یا حسین کو دیکھیے. جب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد آیا. جب اسے پتا چلا کہ یزید کو کہ کوفہ سارا مسلم کے ساتھ ہے اور حسین کے ساتھ قیام کے لیے تیار، اس نے بشیر کو معذور کیا جو حاکم پہلے تھا. اب عبید اللہ کو بھیجا کہ یہ سفاک اور ظالم زیادہ ہے ظلم زیادہ ہے. عبید اللہ ابن زیاد مکہ رات کے وقت آیا. ادھر سے سید الشہداء چل پڑے مکہ سے. اب لوگوں کو یہ انتظار تھا کہ حسین آ رہے ہیں. حسین کے انتظار میں کھڑے تھے اور اپنی تلواروں کو لے کر مولا کو شکیل آئے. عبید اللہ ابن زیاد جب رات کو پہنچا آیا چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا لوگوں کے درمیان اپنا گھوڑا دوڑا تھا گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا. گھوڑا دوڑا تھا تو لوگ سمجھے حسین آ رہے ہیں. لوگ کہتے لبیک یا حسین لبیک تلواروں کو کھڑا کرتے اور کہتے لبیک یا حسین. دھوکہ دھوکہ دیتا. جب اس نے دیکھا گھوڑا دوڑاتا رہا کافی دیر تک جائزہ لیتا رہا کس حد تک یہ حسین کے ساتھ اور مسلم کی بیعت کر چکا. اس کے بعد اس نے اچانک اپنا نقاب اتارا چہرے سے کہنے لگا آنا عبید اللہ ابن زیاد. لوگوں کے چہرے مبہوت ہو گئے پریشان ہو گئے کیونکہ حکومت پسند نہیں کرتے تھے. زیاد پہلے حاکم رہ چکا. رونے لگے کچھ لوگ یہ جملے سن کر. اس کے بعد اس نے دیکھا مردوں سے مخاطب ہوا چلے جاؤ مسلم کی بیعت کو چھوڑ. جب چلے گئے کچھ لوگ اور دیکھا اکثریت مسلم کا ساتھ ابھی نہیں چھوڑ. اس نے کیا کیا عورت کے اندر بہت طاقت ہے. اس نے عورتوں کو جمع کیا اور عورتوں کو خواتین کو جمع کر کے کہنے لگا اگر تم اپنے مردوں کو مسلم سے دور نہیں کرو گی تو تمہارے بیٹوں کی لاشیں تمہارے سامنے تمہارے شوہروں کی لاشیں تمہارے سامنے تمہارے باپ تمہارے بھائی کہتے ہیں عورتیں اسی جگہ سے اٹھی. ایک عورت آئی کسی نے بھائی کا ہاتھ پکڑا شوہر کا ہاتھ پکڑا بیٹے کا ہاتھ پکڑا بیٹا. حتیٰ تاریخ میں ایسے نابکار عورت کا ذکر ہے کہ وہ عورت اس کا شوہر مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا سب جا رہے تھے. اس کے قریب آئی اس نے کہا کہ جب پورا کوفہ چھوڑ گیا ایک تو حسین کا کیا ساتھ دے سکتا ہے. اس نے کہا کہ جو بھی ہو میں مسلم کو تلواریں چھوڑوں. اس نے کہا کہ اگر تم مسلم کو تنہا نہیں چھوڑتا اس کی بیعت سے نہیں ہٹتا لیکن تمام مردوں کے سامنے پر رہنا ہو جائے. اس نے یہ جملہ سنا بلیک میل کیا. یہ جملہ سن کے
مسلم کو حسرت بھری نگاہوں سے اس شخص نے دیکھا اور روتا ہوا نکل چلا عزیز من کہیں دیکھیے گا ہماری لبیک یا حسین یا العجل یا مہدی یہ فواروں نہ ہو جائے. اس لیے عزائے صحاب میں آ کر بیٹھ کے عزائے حسین پہ آ کر عہد کر لیا کیجئے میں خالص ہو کر آئی ہوں جو کمیاں ہیں یہیں سے پوری کر دیجئے. اس سے بڑا مدرسہ میرے پاس اور کوئی نہیں کہ میں اپنے زمانے کے امام کو کوئی ایسی چیز کی میرے آڑے نہ آئے کہ میں اپنے امام کو پیچھے کر دوں اور وہ میری دنیا آگے آ جائے. عزادارو مسلم وہ کربلا جب مکہ سے جنگ پڑی تب سے مکہ سے جنگ پڑی مسلم نے ایک خط لکھا تھا حسین کو جب آ جائیں گے جب جناب مسلم کو بلایا گیا گرفتار کر لیا گیا. حسین کا پہلا مجاہد ہے حسین کربلا کا پہلا شہید ہے حسین اور یہ علی کی بیٹی کی معرفت ہے جناب رقیہ کہ جو سچے دل سے کہہ کے چلی ہے مدینہ سے لبیک لبیک یا امام سچے دل سے کہہ کے چلی ہے اور حق ادا کر دیا اس چیز کا امامت کا کچھ نہیں بچایا جناب رقیہ نے کیونکہ سب کچھ اللہ تیری امانت ہے یا میرے امام کی امانت انہیں دیا ہی ان کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی آج 2 محرم ہے 2 محرم کو سید الشہداء کربلا پہنچے. جب کربلا پہنچے ہیں سید الشہداء کوفہ کے راستے سے آ رہے ہیں. جب راستے میں پوچھا نا کہ مجھے بتاؤ کوفہ کے حالات کیسے کہا جانے لگا کہ ہم مسلم کی لاش کو دیکھ کے یہ پاؤں پہ رسیاں ڈالی ہوئی کوفہ کی ہر گلی میں پھرایا جا رہا اور ہانی کا لاشا. اجرکم اللہ صبر اجر دے دیجیے ہمیں جناب رقیہ والی معرفت عطا کر دینا. جب میرا امام آئے میں کسی چیز کو عزیز نہ کر سکتی بس فقط میرا امام میرے سامنے ہو اور میرا نعرہ سچا اجل کا ہو اور میرا امام مجھے قبول فرما لے. عزادارو کہتے جب پتہ چلا سید الشہداء نے جب کوفہ کی طرف سے راستہ جو بدلا کہتے جناب مسلم کے حالات جب پوچھے نا امام نے مسلم کو جب گرفتار کر لیا گیا گرفتار کرنے کے بعد جناب مسلم کو دربار میں لایا گیا. ابھی ابن زیاد رقت پر نہیں پہنچا تھا کیونکہ مسلم کے لب زخمی تھے چہرہ خون آلود تھا. مسلم نے پانی مانگا 3 مرتبہ پانی جب مانگا تو کہتے پہلی مرتبہ مانگا خون پانی کے اندر گر گیا مسلم نے پانی گرا دیا. جب دوسری دفعہ پانی مانگا پھر خون گر گیا اور پانی گرا دیا. تیسری مرتبہ کہنے لگے اس لیے کہ میرا آقا حسین پیاسا شہید ہو گیا. مسلم پہلی سنت تجھے ادا کرنی ہے اپنے آقا کی ذات میں. جب مسلم بیٹھ گئے کہنے لگے ابھی عبید اللہ نہیں آیا ابھی انتظار کرو. رستوں میں باندھا ہوا جکڑا ہوا مسلم کو جب بٹھایا نا دربار میں تخت کے پاس نیچے بٹھا دیا غلاموں کو نظر بٹھایا. جناب مسلم نے دیکھے دربار کے حالات عبید اللہ ابن زیاد آیا. جب آئے تو تمام درباری کھڑے ہوئے جناب مسلم سے
सिपाही कहने लगा कि मुस्लिम उठो सलाम करो अमीर को। अदादारो मुस्लिम जो जुमले फरमाती है बैतुल्लाह इब्न ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के फरमाते माली अमीर सिवाल हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं है। मेरा अमीर सहरा का नाम है, मेरा अमीर हुसैन इब्न अली है। उबैदुल्लाह ने जो कहा, कहने लगा अगर तू सलाम करता हो सकता है तेरी जान बच जाए। जनाब मुस्लिम ने फरमाया कि मुझे इमाम से बढ़कर जान नहीं है, कहीं जान है तेरे हुसैन पे कुर्बान करता। कहते जब कहा ना कि अब इसे दारुल अम्मारा की तरफ ले जाओ, दारुल अम्मारा की जानिब ले जाने का जब कहा तो कहने लगा उबैदुल्लाह बकरिया अंदाज में मुस्लिम अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। मुस्लिम ने कहा कि मेरी वसीयत ये है कि ये मेरी तलवार बेचकर मेरा कुछ कर्ज है वो अदा किया जाए। दूसरा मुस्लिम ने कहा कि कहते उस वक्त मुस्लिम रोने लगे। उबैदुल्लाह ने कहा कि क्यों रो रहे हो, मौत से डर गए घबराते? कहते मौत से नहीं डरा, मौत से नहीं घबराया। कहा क्यों? कहा अगर हो सके तो हुसैन से मैंने हुसैन को खत लिखा था कूफा आना चाहिए, कोई हुसैन को ये पहुंचाए सहारा करा कूफा ना आना। उबैदुल्लाह कहने लगा हुसैन मर्द है, उसे आने दो, जंगजू है, क्यों रोक रहे हो? मुस्लिम कहते तेरा रोना इसीलिए हुसैन तेरा नहीं आ रहा, ज़हरा की बेटियां साथ है, कूफा का माहौल ज़ैनब कुलसूम के मुताबिक नहीं है, अली की बेटियां इस कूफा में कैसे रहेगी? कोई हुसैन से कह दे हुसैन कूफा ना आना, कूफा वाले बेवफा है। अदादारो जब मुस्लिम बुलाया गया दारुल अम्मारा पहुंचा, जनाब मुस्लिम कहता मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो, ये रिसालत 2 रकात नमाज पढ़ने दो। जब कहा ना अगर नमाज बचाती है तो पढ़ ले, मुस्लिम कहते बचने के लिए नहीं पढ़ रहा, उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ, तूने मुझे सुरखरू कर दिया, मैंने हुसैन से वफा कर ली, इमाम वक्त से वफा कर दी। कहते जब नमाज पढ़ चुके अब मुस्लिम को खड़ा किया गिराने के लिए, या ज़हरा बीबी नहीं मालूम क्या किसके आंसू कबूल है जाए, रसूल की बेटी हमें पानी डाला डाला, हम यहाँ जो हासिल करने आए। अज़ादारो कहते जब खड़ा किया गया ना दारुल अम्मारा की छत पर गिराने के लिए, कहते कि ये रानी नकल कर रहा है। जनाब मुस्लिम ने बुलंदी पे खड़े होकर पूरे कूफा का जायजा लिया, पूरे कूफा को देखा। कहते जब पूरे कूफा को देखा रावी कहते कि मुस्लिम कूफा में ढूंढ रहे